پیار پہ صدقے جائیے، اس کی ہمت اور شجاعت پہ صدقے جائیے۔ یہ کمال والا جوان ہے، اس نے محبت مصطفیٰ میں ایسا انداز پیش کیا ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کی محبت کی برابری کر ہی نہیں سکتا جو محبت صدیق نے اللہ کے رسول سے کی ہے، اللہ کے محبوب سے کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے کی ہے، حتیٰ کہ وہ جو رب ہے وہ بھی اس کی محبت کو دیکھ کر قرآن نے اس کا ذکر جاری کر دیا، قرآن نے اس کی بات کو ظاہر فرما دیا۔ تو گرامی قدر دوستو، بات کچھ اس انداز میں ہے کہ ہستیاں چلی ہیں، صدیق اور میرا نبی، جبل ثور جو آج بھی سرزمین مکہ پر موجود ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر غار ہے، اسے غار ثور کہتے ہیں، 5000 فٹ بلندی ہے، لیکن عاشق کا عشق دیکھو، اس کا پیار اور محبت دیکھو کہ حضور ساتھ ہیں، حالانکہ نبوت کی طاقت زیادہ ہے، ولایت کی طاقت کم ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جناب والا صحت کے اعتبار سے بھی حضور کا منظر اعلیٰ ہے، صدیق جتنا بھی صحت مند ہو حضور کی صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تقاضا عشق دیکھیے، تقاضا محبت دیکھیے، تقاضا پیار دیکھیے۔ اسی پہاڑ کی چڑھائی پر کچھ محدثین فرماتے ہیں حضور کا پاؤں زخمی ہو گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں، جس کیفیت میں بھی تھے، زخمی ہوا یا نہیں ہوا، صدیق نے کاندھا ظاہر کر دیا، مدنی آؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، آئے آئے۔ اس کی اس سوچ پہ صدقے جائیے، اس ایثار والے منظر پہ صدقے جائیے۔ کوئی اپنی اولاد کو کاندھے پہ اٹھاتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ بوڑھے کو کاندھے پہ اٹھاتا ہے، لیکن صدیق تیرے مقدر کو سلام ہے، تو اللہ کے محبوب کو کاندھے پہ اٹھاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ صدیق کے کاندھے پہ اللہ کا نبی سوار ہے، لیکن سرزمین مدینہ پر نبی کے کاندھے پہ حسین سوار ہے، حسین سوار ہے۔ اور اگلی بات سماعت فرمائیے، فتح مکہ کے وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اور میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، کعبے جو بت رکھے ہیں ان کو توڑو۔ علی نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کعبی امی، مجھے ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں نبی کے کاندھے پہ سوار ہو جاؤں۔ آقا آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا علی مجھے خبر نہیں، میں ولایت کی طاقت کو اٹھا سکتا ہوں تو نبوت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا۔ جناب والا ایک بات ہے، حالانکہ ادھر بھی تو نبوت کا وزن تھا، لیکن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کہیں صدیق کے کاندھے پہ نبی سوار ہے، کہیں نبی کے کاندھے پر علی سوار ہے۔ اور یہ بھی بات ذرا سوچنے کی ہے، نبی سوار ہوا صدیق کے کاندھے پر، صدیق کی خواہش پر، علی سوار ہوا ہے میرے نبی کے کاندھے پر، نبی کی خواہش پر، نبی علیہ السلام کی خواہش پر۔ علی کی خواہش نہیں تھی کہ میں نبی کے کاندھے پر سوار ہو جاؤں، لیکن میرے نبی کی خواہش تھی کہ علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ، جب صدیق کے کاندھے پہ نبی سوار ہوا، اس نے اٹھایا، سیدھا راستہ نہیں، چڑھائی ہے، اور 10-15 فٹ کی نہیں، 50-100 فٹ کی نہیں، 5000 فٹ
اور وہ بھی پہاڑ کی چڑھائی، ناہموار راستہ، تو پھر ہم اس کی عظمت کو سلام نہ کریں جو نبوت کے وزن کو اٹھا کر جا رہا ہے۔ رب نے بھی کہا ہوگا جبریل سدرہ پہ بیٹھا ہے، ذرا سرزمین مکہ کا اپنی منظر دیکھ لے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام نہیں، لیکن قریشی، ہاشمی، عبداللہ، عثمان، ابو قحافہ کے نقطے ٹکٹ کو دیکھ کر کس انداز میں کہاں سے اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو جناب والا جبریل نے بھی کہا ہوگا صدیق تو نے عشق کی حدیں توڑ دی ہے، تو نے تو ہمیں بھی تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ ہم سدرہ پہ بیٹھے ناز کرتے تھے کہ شاید ہم بھی کچھ ہیں، لیکن آج تو ہم سے بھی بازی لے گیا ہے۔ تیرے کاندھے پہ اللہ کا محبوب سوار ہے، تیرے کاندھے پہ اللہ کا حبیب سوار ہے۔ تیری ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تیری برابری کون کر سکتا ہے؟ جب سور نے بھی کہا ہوگا صدیق تو نے اپنے عشق کو تو رنگ لگایا ہے، لیکن ہمیں تڑپایا ہے، ہمیں تڑپایا ہے۔ چل تیرے قدم تو لگے، کاش کی یار کے قدم بھی لگ جاتے، اللہ کے محبوب کے قدم بھی میری چھاتی پہ لگ جاتے۔ صدیق نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم صرف قدم نہیں لگائیں گے، تیرے درمیان میں 3 راتیں 3 دن گزاریں گے، مزہ آئے گا۔ تو جناب والا سبحان اللہ سبحان اللہ، غار کے دہانے پر جب صدیق پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، تو جناب والا اگلا عشق دیکھیے، اگلا پیار والا منظر دیکھیے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ غار میں نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ حالانکہ نبوت کی طاقت زیادہ ہے، نبوت زیادہ شجاعت میں ہوتی ہے، لیکن تقاضا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے۔ کہا حضور غار میں آپ نہ جاؤ، میں جاؤں گا، اسے صاف بھی کروں گا، اس میں بچھو، سانپ، کوئی موذی جانور ہو، آپ کو ایزانا پہنچائے، صدیق دھس کھائے گا۔ ہمیں کوئی کانٹا چبھانے کا ایسے اشارہ کرتے تو ہماری جان سکتے میں آ جاتی ہے، لیکن اس کی ہمت کو سلام نہ کریں جو صرف کانٹے نہیں بچھو اور سانپوں کے دھس کھانے کے لیے تیار ہے، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، پیار مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس حقیقت کو نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ الفاظ ہیں کہ بیان کیا جا سکے، بس ہم کہتے ہیں واہ صدیق، اب تیرے اس عشق کو دیکھ کر عشق نے بھی کہا ہوگا کہ کوئی آیا ہے جس نے عشق کو بھی بہاوا کا سبق سکھایا ہے، جس نے عشق کو بھی بہاوا کا سبق سکھایا ہے۔ آخر عاشق تڑپتے ہیں، عشق تڑپاتا ہے، لیکن صدیق نے غار ثور کے منظر میں ایسا نظارہ پیش کیا ہے کہ عشق نے بھی کہا ہوگا واہ صدیق، واہ تیرا حسن، واہ تیرا انداز، تو قریشی ہاشمی مکے کا جوان ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنی فکر تھی، لیکن جب عشق کے یار نے تجھے رنگ لگایا ہے اب اپنی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو یار کی فکر ہے، خیال ہے تو حضور کا ہے، پرواہ ہے تو حضور کی ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، دل میں اکا چاہ واہ بدلی واہ۔ اللہ اللہ جناب والا غار ثور میں صدیق گئے، صاف کیا غار کو، اتاری اوپر والی چادر، جو ہے اتاری اوپر والی چادر، اپنے ہاتھ سے اسے پھاڑ رہے ہیں، تیرا میرا رومال پھاڑ دے، ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے، لیکن تقاضا عشق دیکھیے، تقاضا محبت
دیکھیے، تقاضۂ پیار دیکھیے، اپنے ہاتھ سے اسے چیر کے سوراخ بند کر رہا ہے۔ صدیق یہ کیا ہے؟ فرمایا یار نے آنا ہے، اس لیے ہم نے یہ سارا منظر خوبصورت بنانا ہے۔ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، آگے لگائی ایڑی، بیٹھ گئے، کہا مدنی آ گئے۔ جناب والا حضور نے صدیق کی جھولی میں سر رکھا، جناب والا آقا کی آنکھ لگ گئی، صدیق کی نگاہ حسن مصطفیٰ پہ ہے، حسن مصطفیٰ پہ ہے۔ اللہ اللہ تے عاشق نے قلم کو اٹھایا، منظر بیان فرمایا، بات کیا ہے؟ فرمایا سی پوچھا صدیق کو، سبحان اللہ، بابا سے کہتے نا سبحان اللہ، سی پوچھا صدیق کنو دس دنیا تے کیڑی چیز ہوئے؟ صدیق اکبر نے عرض کیتا تیرا رخ ہوئے، ساری دید ہوئے، بیائیدہ خوشیاں پول نہ بھاگنا، بیائیدہ خوشیاں مول نہ بھاگنا، تواڈی دید ہوئے، ساری دید ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ جناب والا محبت کا بندہ رہے۔ حضور صدیق کی جھولی میں آرام فرما ہے اور صدیق رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، اسی کیفیت میں، اسی حال میں جناب والا صدیق نے نگاہ اوپر اٹھائی، جالا بھی تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے بھی اتارے ہوئے ہیں، درخت بھی اگ گیا ہے، لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ بات عجیب ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک طرف سے کھلی تھی، دوسری سائڈ بند تھی، تو اوپر دیکھا تو جناب والا منظر عجیب نظر آیا، کہا یا رسول اللہ وہ ہماری تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ آ گئے غار میں دہانے پر، غار کے دہانے پر کسی نے بغیر اختیار کے صرف نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو جناب والا سرکار نے فرمایا لا تحزن، اللہ کا قرآن ہے، سرکار نے فرمایا لا تحزن، ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے حزن، غم ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، حزن ملال ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ صدیق کو اپنا غم نہیں، حضور کا غم ہے، حضور کے لیے ملال ہے۔ جناب والا کہتا ہے حضور مجھے اپنی تو پرواہ نہیں، اگر اوپر سے تم نے دیکھ لیا تو پھر کیا بنے گا؟ سرکار آئے موج میں، علماء سیرت فرماتے حضور نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، فرمایا صدیق نہ گھبرا، ان اللہ معنا، اس میں بھی بڑا بہترین اشارہ ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ مائی، اللہ میرے ساتھ، فرمایا نا صدیق اگر تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے آج را مزہ اٹھا، ان اللہ مانا، جس طرح سے اللہ میرے ساتھ ہے وہی مزہ آج تو بھی اٹھا لے، جس کیفیت سے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، ذرا اسی کیفیت سے تو بھی اپنے رب کو دیکھ لے، پتا چلے صدیق کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہے۔ اور جناب والا حضور نے ایسے جو ہاتھ کا اشارہ فرمایا، محدثین فرماتے ہیں پہاڑ پھٹ گئی، پہاڑ پھٹ گیا، دوسری طرف سے راستہ بن گیا۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے چلے جائیں گے، ایسے جو ہاتھ کا اشارہ گیا پہاڑ پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ اللہ نور فرمائے۔ اور محبت کی بات دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خالی پہاڑ پہ پھٹتے نہیں دیکھا، میں نے جو نگاہ اٹھائی مجھے ٹھاٹھے مار
اشارے کا کمال ہے کہ اشارہ ہو جائے بغیر اختیار کے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، عاشق بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں دیکھ لیتے ہیں، کہاں سے کہاں نظارے کر لیتے ہیں، مزے اٹھا لیتے ہیں۔ اور جناب والا سنیے محبت والی بات، اگلا جملہ پیار والا، جب آ گئے قریشی پہاڑ کے دہانے پر اوپر کھڑے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تو جناب والا کوئی کہتا ہے پتہ نہیں آئے تو دو تھے، ادھر ایک قدموں کا نشان ہے، پتہ نہیں دوسرا کدھر گیا ہے، مگر بار کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی توجہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ غار میں جاتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اور یہ انڈے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، مگر لگتا ہے وہ اس غار میں نہیں ہے، یہ اندر سے سارا کچھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی کیفیت میں صدیق بولے، توجہ ہے نا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، علماء سیرت نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی تو پلا دو، پانی تو پلا دو۔ اللہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا صدیق یہ کیا کہہ رہے ہو، دشمن سر پہ کھڑے ہیں، تجھے پیاس لگ گئی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، بولو نا، کہیں ہماری وہ آواز نہ سننے نہ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا صدیق پانی پینا ہے، تم پلا دو گے تو پی لیں گے، پانی پلا دو گے تو ہم پی لیں گے۔ سرکار نے فرمایا صدیق آؤ غار سے نکلو، پہاڑ کے فنا کونے پہ چلے جاؤ، پانی جاری ہے، جا کے پیے واپس آؤ۔ نہ صدیق رکے نہ حضور نے روکا، یہ غار سے پہاڑ کی چوٹی پہ آئے، سارے قریشی کھڑے ہیں، صدیق کو کسی نے نہیں دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نظر نہیں آئے، وہ اسی کونے پہ پہنچے، جناب والا پانی جاری ہے، چشمہ نہیں، کوئی جناب والا لوٹے میں پانی نہیں، کسی گھڑے میں پانی نہیں رکھا، بلکہ جناب والا منظر عجیب ہے۔ صدیق نے دیکھا اسی کونے میں پوری نہر جاری ہے، چشمہ نہیں پوری نہر جاری ہے۔ صدیق نے جناب والا اپنے ہاتھوں سے پانی پیا، واپس آئے، سرکار مسکرائے، فرمایا صدیق سناؤ پانی پیا ہے؟ یا رسول اللہ واقعی پیا ہے، تیرے پلانے پہ صدقے، ہمارے پینے پہ صدقے۔ اوپر سے آواز آئی سونیا تیرے عاشق کے لیے ہماری نہر جاری فرمانے کے صدقے۔ صدیق بتاؤ یا رسول اللہ فدا کا بھی کہوں، وہاں کسی لوٹے میں پانی نہیں تھا، کسی کھڑے میں بھی نہیں تھا، خالی چشمہ نہیں تھا، پوری نہر جاری تھی، پر میں اللہ نے کہا مدنی تیرے غلام کو لے پلانا ہے، پتہ تو چلے کہ یار کو کیسے یار نے پلایا ہے، یہ کیسے پانی پی کے آیا ہے، اللہ اللہ تو یہ پانی پی کے آیا، اس نے ایڑی لگائی اندر درد والا بھی بیٹھا تھا، 600 سال گزر گئے، انتظار کرتے کرتے اس نے ہر سراغ کو دیکھا بند ہے، آخری سراغ پہ انسان کی رکھا ہوں، صدیق کی ایڑی پر زبان حال سے بولا، کہا صدیق ذرا قدم ہٹاؤ، تجھے پتا نہیں ہے درد اصابوں مادہ، درد اصابوں مادہ کیتا، اتے درد بندائیوں کوئی ہوئے، جڑا رومن وچ امداد کرے، بہنال اصابے روئے، اتھامی بستے ہم موتیاں دے
شہ ہار ہجوں دے پوے شالا سونا مدنی سئی آ ٹکڑے سارے دھوئے. جناب والا علماء سیرت فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس اژدہا کی سانپ کی ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی کہنے لگا پیارے عیسیٰ میرا سلام قبول کر. آپ نے سلام کا جواب دیا. یہ اژدہا بولا پیارے عیسیٰ بتاؤ مکے سے کون سا راستہ جاتا ہے؟ کبھی آپ بھی تخیل کی دنیا میں سوچ لیا کریں اللہ کبھی ہم بھی مکے جائیں گے. وہاں تیرا گھر ہے, وہاں کعبۃ اللہ ہے, وہاں حجر اسود ہے, وہاں زمزم ہے, وہاں صفا بھی ہے. اونچی آواز سے کہہ دینا صفا بھی ہے, مروہ بھی ہے, وہوا بھی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. ذرا اسی منظر کو سینے میں بٹھا کے کہہ دیا کرے اللہ کب ہم مکے جائیں گے. ہمیں اس بات کی سوچ بھی نہیں آتی ہے. نواز کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پوچھتا ہے حضور مکے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا اژدہا مجھے مکے کے راستے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ راستہ کیوں پوچھتا ہے, کیا کرے گا وہاں جا کے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں کعبہ دیکھنے جاتا ہوں, میں حجر اسود کو چومنے جانا چاہتا ہوں. نانا حکیم نانا صفا مروہ. اس نے کہا سنیا میں نے سنا ہے اس بلد میں حبیب خدا آئے گا. اس کا نام محمد عربی ہے, چہرہ الضحیٰ ہے, زلف باللیل اذا سجا ہے, صحرا یاسین ہے, تو کنڈل حامیم ہے, سینہ علم نشرہ ہے. چلے تو اللہ لاؤ سے مبہاز البلد فرما دیتا ہے, بولے تو بابا ینتے کو انل ہوا ہے. میرے دل میں اس کا پیار آیا, میں نے رب سے دعا کی اللہ موت نہ دینا جب تک تیرے یار سے نہ ملوں, جب تک اس ماہ جمیل کی زیارت نہ کر لوں, جب تک اس کا حسن نہ دیکھ لوں. مجھے جواب آیا ہے مکے جاؤ غار ثور میں انتظار کرو, ہم یار کو ادھر بلائیں گے, تجھے زیارت کروائیں گے. تو جناب والا جب اس نے غار میں ڈیرا لگایا روحی کے بعد میں بھی قلم کو اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو بھی لگتا ہے سر بھی لگی ہوئی ہے, اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ عشق والی باتیں ہیں تو اس میں ذرا دل کو سرور ملتا ہے. تو قلم کو اٹھایا تو اس کے عشق کو اپنے انداز میں بیان فرمایا. وہ کیا بول رہا ہے, 600 سال انتظار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. حضور کی آمد کی انتظار وہ بھی غار میں, اور جب یاد آئے تو اس نے آگے ایڑی لگا دی ہے. تو وہ بیٹھا بیٹھا کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے دعا بیٹا ڈھولا کراں بیٹھے زاری, دعا بیٹا ڈھولا کراں بیٹھے زاری. میں مکتی کرم کر ہٹا قدم. اس نے کہا عشق کو یہ گوارا نہیں ہے, محبوب میرا دیکھے اور اس نے جب رکھا منہ تو زہریلا اتنا تھا, زہر چڑھ گیا مگر قدم نہیں ہٹایا. صدیق کے اس منظر کو حضور نے دیکھا, فرمایا مالا کیا صدیق کیا ہو گیا؟ حضور بس ہو گیا. فرمایا کر صدیق یہ کیا کر دیا, ہٹاؤ قدم. اس نے قدم ہٹایا, اسے دعا لگایا, اسے بھی راضی کیا, اسے بھی راضی کیا, اسے بھی
دیدار کروا دیا, اسے شفا عطا فرما دی. تو جناب والا غار ثور میں رنگ لگ گیا. اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرما دیا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور 3 راتیں صدیق حسن مصطفیٰ کو دیکھتے رہے. اور خالی صدیق نہیں تھے, صدیق کے بیٹے کی ڈپٹی بھی حضور کے ساتھ, نوکر کی ڈپٹی بھی حضور کے ساتھ, بیٹی کی ڈپٹی بھی حضور کے ساتھ. نوکر سارے دن بکریاں چلاتا, شام کو غار کے دہانے پہ صدیق کے گھر بکریاں نہیں لے کے جاتا تھا, غار کے دہانے پہ حضور صدیق کا مال آ گیا ہے, اس بکری کا دودھ پسند فرمائیں. حضرت عبداللہ حضور کے حضرت صدیق اکبر کی صاحبہ مثال میں مکہ کے بازاروں میں جائزہ لیتے, ان کی کیا پلاننگ ہے, کیا سوچتے. شام کو غار ثور پہ حضور کو ساری ہسٹری, ساری کیفیت اور سیدہ اسماء سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی کھانا تیار کرتے. کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ حبیبی تیری عظمت کو سلام ہو. کوئی کھانا سرداروں کے لیے تیار کرے, کوئی امیروں کے لیے تیار کرے, سرزمین مکہ پر صدیق کی بیٹی اللہ کے محبوب کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور بڑے راز کے انداز سے اس کو اٹھاتی ہے, غار ثور پہ جاتی ہے صدیق کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. تو رب نے کہا ہوگا جبریل ذرا دیکھ تو صحیح, ایک صدیق فدا نہیں, نوکر بھی فدا ہے, بیٹا بھی فدا ہے, بیٹی بھی فدا ہے, یہ ہے صدیق. دعا ہے